بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، واقعہ کربلا کا ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے کلپ میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا۔ یزید کی بیعت کو نافذ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا اور اس کو خوب پھیلایا بھی گیا، چرچا بھی کیا گیا۔ تو لیکن یہ اہل بیت اطہار کے لوگ، خاص طور پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحابہ میں بڑے نام جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ تو اب ان حضرات نے خطرہ محسوس کیا کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، تو انہوں نے پھر مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر وہاں پر رہائش اختیار فرما لی۔ تو اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے جاتے ہوئے یزید کو ایک وصیت کی جو کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ انہوں نے اس کو وصیت میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، مجھے لگتا ہے کہ جو اہل عراق ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری خلافت کے خلاف کھڑا کریں گے، تو اگر تمہارا ان سے مقابلہ ہو، ایسی نوبت آ جائے اور اگر تم ان پر غالب آ جاؤ، ان کو شکست دے دو، تو دیکھو یاد رکھنا، ان سے درگزر والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ مت کرنا، اور ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قرابت ہے اس کا لحاظ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بے حد پیار تھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ چیز سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یزید کو سمجھائی کہ دیکھو، اگر تم ان پر غلبہ پا بھی لو تو ان سے درگزر والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے قرابت ہے اس کا لحاظ رکھنا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ سب مسلمانوں پر ان کا بڑا حق ہے، خاندان نبوت کے یہ چشم و چراغ ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ لیکن یزید کو کیا ہوا، پھر تخت خلافت پر بیٹھا، تو اب یہ تخت ایسا ہوتا ہے جو کسی کسی کو ہی راس آتا ہے، تو اس نے اس وصیت کا بالکل لحاظ نہیں کیا، اور تخت خلافت پر آتے ہی اس نے جو اس وقت والی مدینہ تھے، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان کو یزید نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، یہ جو جتنے حضرات تھے جو اس کی بیعت کے مخالف تھے اور یہ امت کے قابل احترام لوگ تھے، اس نے کہا کہ ان سب کو بیعت پر مجبور کرے اور ان کو بالکل بھی اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ لہذا ولید نے ان حضرات کو بلایا، اور پھر ولید کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں جو ولید سے پہلے مدینہ کا والی تھا مروان، وہ بھی اس میں شریک تھا۔ تو ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنے پاس، اور پھر یزید کا خط دکھایا جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر تھی اور اپنی بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا یزید کی طرف سے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غم کا اظہار کیا، ان کے ساتھ افسوس کیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر جو بیعت کے متعلق جو معاملہ تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کہیں خلوت میں چھپ کر بیعت کر لے، آپ ایسا کریں، آپ سب لوگوں کو جمع کریں، یہ معاملہ ان کے سامنے رکھیں، پھر میں بھی اس مجلس میں آ جاؤں گا، پھر جو ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ تو اب ولید ایک مصلحت پسند انسان تھا، اور ویسے بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب اس کو یزید کا خط پہنچا کہ ان حضرات کے ساتھ سختی کی جائے بیعت کے معاملے میں، تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ میں ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ کروں اور سختی والا کیا معاملہ کروں، یہ تو اس امت کے، پوری امت کے ایک چشم و چراغ اور قابل احترام لوگ ہیں۔ لہذا ولید کو اس معاملے میں مصلحت نظر آئی، تو اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا،
تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کر کے جانے لگے تو وہ جو مروان پاس بیٹھا ہوا تھا، مدینہ کا جو سابق والی تھا، گورنر کہہ لیں، نگران کہہ لیں، اس کو کھجلی ہونے لگی۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، ان کے سامنے ولید کو کہنے لگا کہ تم حسین کو مہلت دے رہے ہو تاکہ وہ یہاں سے جائے اور قوت اکٹھی کر کے تمہارے مقابلے میں آ جائے، لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو ادھر سے نہ جانے دو جب تک کہ یہ بیعت نہ کر لیں، اور اگر یہ تمہاری بات نہ مانیں، یزید کی بیعت نہ کریں، تو ان کو قتل کر دو، ان کو مہلت نہ دو۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس کو وہاں پہ بہت اچھا جواب دیا اور فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے قتل کا ارادہ کرنے والا، لہذا یہ بات فرما کے وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر ان حضرات نے محسوس کیا کہ اب حالات خراب ہیں، تو یہ دونوں حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں جو ہے جی انہوں نے دوبارہ مکہ جانے کا فیصلہ کیا اور راتوں رات جا کر مکہ مکرمہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ تو اب یزید کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اس کو ولید کی سستی پر محمول کیا، جس کو اس نے خط لکھا تھا، اور اس نے ولید کو یہ الزام دیا کہ میں نے تمہیں جس طرح ان پر سختی کرنے کا کہا تھا تم نے اس طرح ان پر سختی نہیں کی۔ اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس سے گئے بھی تھے تو مروان نے ان کو ملامت کیا ولید کو کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اب یہ حسین تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں۔ تو ولید نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر ساری کی ساری سلطنت مجھے دے دی جائے اور مجھے اس پر کیا ہے جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا کہا جائے، میں اس پر رضامند نہیں ہوں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ قیامت والے دن حسین کا خون جس کی گردن پر ہوگا اس کی نجات کی کیا صورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ حضرات مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے، تو اب یزید نے مزید ایکشن لیا اور اس نے ولید کو سب سے پہلے ہٹایا، اور اس نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا عمر بن زبیر، تو ان دونوں بھائیوں میں کچھ کشیدگی تھی، تو اس کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھا عمر بن زبیر، اس کو پولیس کا نگران بنایا گیا، اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف ان حضرات کی گرفتاری کے لیے فوج کو روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب جب عمر بن زبیر نے 2000 کا لشکر لے کر دونوں حضرات کی گرفتاری کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا، تو مختلف لوگوں نے جو بڑے تھے وہاں کے اور جو اہل علم سمجھے جاتے تھے ان سب نے آ کر اس کو سمجھایا اور احادیث وغیرہ سنائی کہ جس میں مکہ مکرمہ کا احترام ہے، اس کو بلد حرام کہا گیا ہے، حرمت والا شہر ہے، اور اس کے بے شمار احترام ہیں اس کے، اور اس کے ایک اسلامی نقطہ نظر سے اس کی ایک حرمت ہے، سارا کچھ بتایا گیا، لیکن وہ نہ مانا، اور جو احادیث اس کو بتائیں گی ان میں طویلیں وغیرہ کرنے لگا۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 2000 کا لشکر لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گیا ان حضرات کی گرفتاری کے لیے۔ اور وہاں پر یہ ہوا کہ عمر بن زبیر نے، یہ جو شخص تھا جو روانہ ہوا، اس نے مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالا اپنے لشکر کے ساتھ، اور اپنے بھائی جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے ان کو پیغام بھیجا اور یزید کا حکم بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ میں قتال نہیں کرنا چاہتا، تو آپ جو ہے نا آ کر مجھے یہاں پر اپنی گرفتاری دے دیں اور ہماری بات کو قبول کر لیں۔ لیکن میں نے پہلے جیسے کہا کہ ایک حقیقی مرد مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ باطل کے سامنے جھک جائے، ٹھیک ہے جی، بلکہ وہ تو باطل کے سامنے ڈٹنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی حق کی حمایت کے لیے کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز کو وہ صحیح سمجھے، صحیح نہ سمجھے اور پھر اس کو قبول کر لیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو چند ان کے ساتھ جوان تھے، ان کے ہم نوا تھے، ان کو مقابلے کے لیے بھیجا، اور ان جوانوں نے جا کر عمر بن زبیر کو شکست دے دی، اور تو لہٰذا اس طرح پھر یہ عمر بن زبیر کا لشکر ناکام ہوا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے نکلے تھے، تو وہ جب مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع ایک شخص ہیں، ان سے ملاقات ہوئی،
تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے، چونکہ ہر طرف شہرت تو ہو چکی تھی کہ اس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ معاملہ شروع ہو چکا ہے، وہ اس کی بیعت کو نہیں مان رہے اور یزید ان پر جبر کرنا چاہ رہا ہے، لہذا اور یہ ایک اہل بیت کے گھرانے کے ایک مخلص شخص تھے عبداللہ بن مطیع، جو کہ ان کا فائدہ چاہتے تھے، تو یہ راستے میں ملے اور پوچھا کہ آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی تو مکہ کا ارادہ ہے، بعد میں جا کے میں استخارہ کروں گا، تو جہاں پھر مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی، اللہ کو جہاں منظور ہوگا تو پھر میں وہاں جا کر استخارے کے بعد آگے کا فیصلہ کروں گا۔ تو اب عبداللہ بن مطیع نے ایک بہت خیر خواہانہ مشورہ دیا۔ اس نے کہا جی میں آپ کو بالکل اخلاص کے ساتھ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، چونکہ حالات سے تو وہ بھی باخبر تھے۔ اس نے کہا کہ آپ جہاں بھی چلے جائیے گا، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوفہ کا رخ مت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا منحوس شہر ہے، اس شہر کے لوگوں میں وفا نہیں ہے، اور ویسے بھی عام طور پر یہ باہر ایک عربی کا جملہ مشہور ہے، جب کوئی کسی کو کوئی بے وفائی کرے تو اس کو کہا جاتا ہے تم کوفی ہو، اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، کہ کوفے کا رہنے والا یہ وفا نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے ان سے یہی عرض کی کہ آپ کوفے کا رخ مت کیجیے گا۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ مکرمہ میں آ کر وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار فرمائی۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا، جو مخلص مسلمان تھے اس وقت، ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہمارے پاس آئے ہیں، تو لوگ پھر ان کے پاس جوق در جوق آ کر ان کی زیارت کرنے لگے، اور ان سے ملاقاتیں وغیرہ شروع ہو گئیں۔ تو آگے پھر ساتھ ہی مزید جو حالات و واقعات بنے، اہل کوفہ کو جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ بنا ہوا ہے، ان کی طرف سے خطوط پر خطوط آنے لگے۔ تو آگے پھر تسلسل کے ساتھ حالات و واقعات انشاءاللہ آئیں گے، جو کہ ہم اگلے کلپ میں بیان کریں گے۔ اس میں چونکہ ہم نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈیوریشن کا، اس کی زیادہ لمبا نہ ہونے کا بھی ہمیں خیال ہے، اس لیے ہم نے اس موضوع کو 3-4 کلپس میں تقسیم کیا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔